ان الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ آج ہم اللہ تعالیٰ کی توفیق سے 16ویں پارے کا خلاصہ بیان کریں گے۔ 16ویں پارے میں ابتدا میں سورۃ الکہف کا کچھ حصہ باقی ہے، جو کل ہم نے 15ویں پارے میں کچھ حصہ پڑھا تھا۔ تو یہاں پر شروع میں جو ہے وہ اللہ تبارک طرف فرماتے ہیں قال علم اقل لك انك لن تستطيع معي صبرا۔ یہ بیسیکلی واقعہ چل رہا ہے حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا۔ موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ ایک دفعہ کھڑے تھے اپنے قوم کے اندر، تو خطاب فرما رہے تھے، بڑا اچھا بیان کر رہے تھے۔ تو ایک شخص نے سوال کیا کہ دنیا میں سب سے بڑا عالم کون ہے، علم والا کون ہے؟ انہوں نے سوچا کہ اس وقت میں اللہ کا نبی ہوں، میں ہی سب سے بڑا عالم ہوں۔ تو انہوں نے کہا جی میں سب سے بڑا عالم ہوں۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ بتانے کے لیے کہ آپ سے بھی بڑے عالم موجود ہیں دنیا کے اندر، ٹھیک ہے نا، آپ کو کہنا چاہیے تھا کہ اللہ بہتر جانتا ہے کون بڑا عالم ہے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ کل ذی علم علیم، ہر علم والے کے اوپر ایک علم والا ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کہ آپ نے سفر کرنا ہے، تو وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے ایک شاگرد کے ساتھ، بعض بات یوشع بن نون رحمہ اللہ کا ذکر آتا ہے، تو ان کو ساتھ لے کر چلے۔ تو جب ایک مچھلی یعنی بھونی ہوئی ساتھ رکھ لی، ایک جگہ پر رکے، وہاں سے جب آگے چلے تو آگے بھوک محسوس ہوئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اپنے شاگرد سے کہ کھانا لاؤ۔ انہوں نے کہا کہ کھانا تو جو ہے نا وہ مچھلی جو ہے وہ پیچھے جب ہم رکے تھے ایک صخرہ کے قریب، تو وہ تو سمندر کے اندر اس نے رستہ لے لیا۔ تو انہوں نے جانا تھا اسی جگہ پہ، وہاں پر دو سمندر آپس میں ملتے تھے۔ تو انہوں نے کہا یہی تو جگہ جہاں تھا ہم نے جانا تھا۔ تو واپس پھر وہاں پلٹے، وہاں پہنچے تو وہاں اللہ تعالیٰ کے بندوں میں سے ایک بندہ ملا، جس کا ذکر نام تو قرآن پاک میں نہیں ہے، احادیث میں آتا ہے کہ خضر علیہ السلام سے۔ تو وہ بھی غالباً اللہ تعالیٰ کے نبی تھے، اور ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ علم عطا فرمایا ہوا تھا۔ تو حضرت خضر علیہ السلام اور یہ دونوں کشتی کے اندر سوار ہوئے۔ تو کشتی کے اندر جا رہے تھے تو ایک چڑیا آئی، اس نے آ کر نا اس میں سے ایک پانی کا یعنی کہ قطرہ لیا، ایک گھونٹ لیا۔ تو خضر علیہ السلام نے کہا کہ جتنا علم تمہارا ہے اور میرا اور سب تمام لوگوں کا، وہ اتنا بھی نہیں جتنا اس نے ایک قطرہ لے لیا ہے پانی، اور اللہ تبارک تعالیٰ کا علم اس سے بھی زیادہ جتنا یہ سمندر ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو علم کے حوالے سے ان کو بتانا تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ مجھے آپ ساتھ لے کے چلیں اور مجھے کچھ علم کی باتیں بتائیں۔ تو خضر علیہ السلام نے کہا کہ آپ نے سوال نہیں پوچھنا مجھ سے، بات نہیں کرنی، یعنی یہ نہیں پوچھنا یہ کیوں کیا، یہ کیسے کیا، ٹھیک ہے جی۔ آگے چلے تو جب کشتی سے پار ہو گئے نا، تو انہوں نے جو ہے وہ کشتی میں سے سوراخ کر دیا، تھوڑا سا پھاڑ دیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے حیران ہوئے کہ انہوں نے ہمیں فری لے گئے ہیں یا ہمارے ساتھ اچھا برتاؤ کیا، ہمیں سمندر پار کرایا، آپ نے اس کی کشتی پھاڑ دی ہے۔ انہوں نے کہا میں نے کہا تھا نا آپ نے سوال نہیں کیا۔ انہوں نے کہا اچھا چلو میں بھول گیا، اب آگے چلتے ہیں۔ آگے چلے تو آگے ایک لڑکا ملا، اس کو جو ہے وہ خضر علیہ السلام نے قتل کر دیا۔ اب جو ہے وہ پھر موسیٰ علیہ السلام بول پڑے۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ تیسرا واقعہ یہ ہوا کہ ایک بستی کے اندر داخل ہوئے، انہوں نے مہمان نوازی نہیں کی ان لوگوں کی، تو وہاں ایک دیوار جو ہے نا گرنے کے قریب تھی، تو انہوں نے جو ہے وہ محنت کر کے اس کو سیدھا کر دیا دیوار کو۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ چاہتے تو ان سے مزدوری لے سکتے تھے اس چیز کی، انہوں نے تو ہماری مہمان نوازی نہیں کی۔ انہوں نے کہا بس اب نہیں، 3 باتیں ہو گئی ہیں۔ تو میں تمہیں ان کی حقیقت بتا دیتا ہوں۔ وہ جو کشتی والے تھے انہوں نے واپس جانا تھا آگے ایک جگہ پر، وہاں ایک بادشاہ ہے، وہ اپنی فوج کے لیے کشتیاں جمع کرتا ہے، جو اچھی کشتی دیکھتا ہے وہ لے لیتا تھا۔ تو میں نے اس لیے اس میں سراغ کر دیا تاکہ وہ کہے گا یہ عیب دار ہے، اس کو چھوڑ دے گا، نہیں لے گا، تو تاکہ یہ مسکین لوگ ہیں ان کا کام چلتا رہے۔ اور جو لڑکا تھا وہ اس کے والد سے مجھے اللہ تعالیٰ نے یعنی کہ وحی کی تھی کہ وہ بڑا ہو کر جو ہے وہ بنے گا اللہ اور اس کے رسول کا نافرمان، اور جو ہے وہ اپنے والدین کے لیے بھی اذیت کا باعث بنے گا، اس لیے اسے قتل کرنے کا حکم دیا تھا۔ تو تیسرا واقعہ جو دیوار تھی اس کے وہ تھی، ایک گھر تھا 2 یتیم بچوں کا، جس کے والدین جو ہے بڑے نیک تھے، تو انہوں نے اپنا خزانہ جو دیوار کے نیچے چھپایا ہوا تھا۔ اگر دیوار گر جاتی تو لوگ تو ایسے انہوں نے ہماری مہمان نوازی نہیں کہ وہ تو سارا خزانہ لے ہونا تھا، یتیم بچوں نے ایسے رہ جانا تھا، تو ہم نے دیوار کو سیدھا کر دیا جا کے وہ خزانہ محفوظ رہے۔ تو یہ سارا کچھ میں نے اللہ تعالیٰ کے یعنی کہ رحمت سے کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے جو سمجھایا تھا اسی والے سے میں نے کیا ہے۔ پھر آگے ایک واقعہ اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان فرمایا حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کا۔ یہ بھی غالباً اللہ تعالیٰ کے نبی تھے، اور جن مسلمانوں کو جو ہے وہ دنیا کی پوری دنیا پر حکومت ملی ہے 3 بادشاہوں کو، ان میں سے ایک تھے۔ تو یہ
ایک رستے پہ چلے سیدھے اور مغرب کے انتہا تک پہنچ گئے، یعنی جہاں سورج غروب ہوتا ہے وہاں تک پہنچ گئے، تو وہاں دیکھا یعنی آگے سمندر تھا، تو انہوں نے جو ہے وہاں سے پھر واپس آئے، واپس آ کر پھر مشرق کی طرف نکلے اور جہاں سے سورج نکلتا ہے وہاں تک پہنچ گئے۔ پھر اس کے بعد پھر تیسرے رستے پر نکلے اور شمال یا جنوب کی طرف اس طرف نکلے اور آگے گئے تو دو ایسے پہاڑوں کے سلسلے تھے اور درمیان میں ایک رستہ تھا، وہاں پر پہنچے۔ تو وہاں پر ایک قوم تھی، انہوں نے ان کی زبان کچھ اور تھی، لینگویج ان کی کچھ اور تھی، لیکن مترجم کے ذریعے انہوں نے بات کی کہ ادھر سے یاجوج ماجوج آتے ہیں، وہ ہمیں تنگ کرتے ہیں، تو آپ جو ہے نا یہ دیوار بند کر دیں۔ انہوں نے کیا کیا کہ وہاں پر لوہے کے تختے رکھ کر اوپر تانبا پگھلا کے ڈال دیا، مضبوط دیوار بنا دی تاکہ وہ آ نہ سکے۔ تو قیامت کے دن حدیث کے اندر آتا ہے کہ قیامت کے قریب جو ہے نا وہ نکلیں گے وہاں سے اور تباہی مچائیں گے دنیا میں۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کے بعد کا واقعہ ہوگا۔ پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے آخر میں فرمایا کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتے ہیں اور ان کا مذاق اڑاتے ہیں، ان کے لیے قیامت کے دن بہت سخت عذاب ہوگا، ذالک جزاؤ جہنم، ان کی سزا جہنم کو ہوگی۔ اور جو لوگ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لهم جنات الفردوس نزلا، ان کے لیے فردوس کے اندر مہمانی ہوگی۔ فردوس جو ہے جنت کا سب سے اعلیٰ مقام ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب اللہ تعالیٰ سے جنت مانگو تو فردوس مانگنی چاہیے۔ پھر اس کے بعد آگے سورہ مریم ہے، اس کے اندر ابتدا میں جو ہے وہ حضرت زکریا علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ انہوں نے بڑھاپے کے اندر یعنی کہ بال سفید تھے، اللہ تعالیٰ سے اولاد کی دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ نے یحییٰ علیہ السلام عطا فرمائے، ان کا ذکر ہے۔ اور اس کے بعد حضرت مریم علیہ السلام کا ذکر ہے کہ جب وہ لوگوں سے علیحدہ ہو گئی تو کیسے پھر ان کو جو ہے وہ بشارت دی گئی، فرشتہ ان کے پاس آیا، اور پھر ان کے ہاں جب بچے نے جنم لیا تو پھر جو ہے وہ جب قوم کے سامنے تو قوم نے ان پر بات چلنے کا الزام لگایا، تو وہ بچہ چھوٹا جو ہے وہ دودھ پیتا بچہ 1-2 دن کا وہ بول اٹھا، یعنی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، انہوں نے کہا کہ انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں عبداللہ یعنی اللہ کا بندہ ہوں اور مجھے اللہ تعالیٰ نے کتاب دی اور نبی بنایا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ یعنی کہ عیسیٰ علیہ السلام نے ان کے سامنے حق بیان کر دیا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے لوگوں سے یہ بھی کہا تھا ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ، میرا اور تمہارا رب اللہ تعالیٰ، اس کی عبادت کرو، لیکن بعد والے لوگوں نے ان کو اللہ کا شریک ٹھہرا لیا اور ان کی پوجا شروع کر دی۔ اس کے بعد آگے واقعہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا کہ انہوں نے اپنے باپ کو دعوت دی اور کہا کہ ابا جی آپ کیوں ان کی پوجا کرتے ہو، لما یسمع ولا یبصر ولا یغنی شیئا، جو نہ تو کچھ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں نہ ہی کچھ جو ہے وہ مدد کرنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ تو جب اس کو اپنے باپ کو اچھی طرح سمجھایا، اس نے کہا کہ تم جو ہے میرے الہوں کو برا بھلا کہتے ہو، باز آ جاؤ ورنہ میں تمہیں گھر سے نکال دوں گا۔ تو انہوں نے کہا السلام علیکم، میں خود ہی چلتا ہوں، میں اپنے رب سے مدد مانگوں گا، میرا رب جو ہے کبھی بھی مجھے جو ہے وہ اکیلا نہیں چھوڑتا۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر فرمایا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کا اور حضرت ادریس علیہ السلام کا اور باقی انبیاء علیہ السلام کا مختصر ذکر فرما کے فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ یہ سارے کے سارے جو تھے، یہ جب ان کے سامنے رحمان کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو یہ سجدے میں گر پڑتے ہیں اور روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ یہ اللہ تعالیٰ کے انبیاء علیہ السلام جو ہیں اللہ کی آیات سن کر ان پر یعنی کہ خوف طاری ہو جاتا تھا۔ تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے سمجھایا لوگوں کو کہ جو لوگ یعنی کہ عیسیٰ علیہ السلام کو یا کسی اور کو یا یہودی جو حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، تو اس حوالے سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وقال اتخذ الرحمن ولدا، وہ کہتے ہیں کہ رحمان نے اولاد بنا دی، لقد جئتم شیئا ادا، یہ تو بہت بڑی چیز تم لے آئے ہو، بہت بری بات کہہ دی تم نے، بڑی بات کہہ دی۔ تکاد السماوات یتفطرن منه وتنشق الارض وتخر الجبال هدا، آسمان پھٹ جائے، زمین ریزہ ریزہ ہو جائے، پہاڑ جو ہے وہ ریزہ ریزہ ہو جائے اس بات سے کہ تم نے رحمان کے لیے اولاد بنا دی۔ یعنی اتنا بڑا کام ہے یہ، اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد کہنا یہ تو بہت بڑی گالی ہے اللہ تعالیٰ کے لیے، ٹھیک ہے نا۔ تو ایسے اس سے بچنا چاہیے۔ اسی طرح آگے پھر سورہ طٰہٰ ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے شروع میں اپنی تعریف بیان فرمائی اور فرمایا کہ لہ ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری، جو کچھ آسمانوں میں جو کچھ زمین میں ہے اور جو کچھ تحت الثری کے نیچے ہے، سب کچھ اللہ تعالیٰ کا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ الرحمن علی العرش استوى، اللہ تعالیٰ اپنے رحمان جو عرش پر مستوی ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ ساتوں آسمانوں کے اوپر کرسی ہے، کرسی کے اوپر اللہ تعالیٰ کا عرش ہے۔
پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کی قوم کا مفصل واقعہ بیان فرمایا، جو 3-4 رکوعوں تک ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یعنی کہ شروع سے جب اللہ تعالیٰ نے ان سے کلام فرمایا، ٹھیک ہے نا، کوہ طور پر، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ ان کو نبوت عطا فرما کر ان کو جو ہے وہ فرعون کے پاس بھیجا، انہوں نے کہا کہ بھائی کو بھی ساتھ کیجیے، بھائی کو ساتھ بھیجا، اور پھر ان کے زندگی کے ابتدائی کچھ واقعات کا ذکر فرمایا اللہ تعالیٰ نے۔ پھر حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام فرعون کے پاس پہنچے تو انہوں نے کیسے دعوت دی وہ اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا۔ پھر اس نے کیسے جٹلایا، کیا آگے سے سوال کیے وہ اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ جب انہوں نے جادوگروں سے مقابلہ کروایا وہ واقعہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے سورۃ طٰہٰ میں نازل فرمایا۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ جادوگر ایمان لے آئے۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں سے نکلے اور سمندر کے اندر خشک رستہ بن گیا، اور پیچھے سے فرعونی آئے، وہ غرق ہو گئے، وہ اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا۔ پھر اس کے بعد جب یہ آگے پہنچے حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر تورات لینے گئے تو پیچھے سے قوم نے بچڑے کو معبود بنا لیا، وہ اللہ تعالیٰ نے مفصل واقعہ ذکر فرمایا۔ تو یہ سارے واقعات اللہ تعالیٰ نے بیان فرما کے فرمایا کہ یہ عبرت کے لیے اور نصیحت کے لیے ہے، تاکہ تم لوگ سمجھو کہ ایک اللہ ہی عبادت کے لائق ہے، اور اللہ تعالیٰ کے انبیاء علیہ السلام کی بات ماننا نہایت ضروری ہے۔ تو پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس پارے اور اس سورت کے آخری رکوع کے اندر جو ہے وہ فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، آپ اپنے گھر والوں کو بھی نماز کا حکم دیجیے اور خود بھی اس کی پابندی کیجیے۔ لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ، ہم تم سے رزق نہیں مانگتے بلکہ ہم خود تمہیں رزق دینے والے۔ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ، اور آخرت کا انجام تقویٰ والوں کے لیے بہتر ہے۔ تو یعنی کہ خود بھی نماز پڑھنی چاہیے، دوسروں کو بھی اس چیز کی دعوت دینی، گھر والوں کو بھی اس پر بند کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کتاب و سنت کو سیکھنے، سمجھنے، عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔